اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از مدیہ کلثوم اینڈ استقبال کرتی ہوں میں آپ تمام کا ہمارے چینل اصحاب صفہ میں. انشاءاللہ آج ہم لوگ فتح دی فاتحہ سیریز کا سیکنڈ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہوں گے، جس میں ہم لوگ رب العالمین کی تشریح دیکھیں گے. الحمدللہ اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا الحمدللہ رب العالمین میں الحمدللہ کی تشریح، اور اب ہم لوگ دیکھ رہے ہوں گے رب العالمین کی تشریح. تھوڑا سا اگر ریویژن لے لیں تو پہلے ایپیسوڈ میں جو ہم نے دیکھا تھا الحمدللہ سے جو مطلب نکالا تھا وہ یہ تھا، ایک باٹم لائن، کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اینڈ یہ باٹم لائن کس طرح نکلی اور اس میں اور بہت سی کیا چیزیں تھی، میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ ضرور جائیں اور اس ایپیسوڈ کو دیکھنے سے پہلے وہ پہلا ایپیسوڈ بھی ضرور دیکھ لیں. تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب. رب جو ہے یہ پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت بیان ہوئی ہے. پورے قرآن کریم میں 78,000 الفاظ میں 30 پاروں میں 114 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بہت جگہ بہت الگ الگ الفاظ میں انٹروڈیوس کرایا ہے. لیکن سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ریلیشن بتایا ہے اپنے بندے کے ساتھ، سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا تعلق اپنے بندے کے ساتھ، تو وہ رب ہے. رب کی کیا میننگ ہوتے ہیں؟ عربک لینگویج میں رب کے 5 میننگ آتے ہیں: مالک، مربی، منعم، قیم، سید. ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. مالک یعنی کہ اونر، یعنی جو کسی چیز کو اون کرتا ہے، یعنی جس کی ملکیت میں کوئی چیز ہوتی ہے. اگر میرا گھر ہے تو وہ میری ملکیت ہے، آپ کا گھر آپ کی ملکیت ہے. آپ اپنے گھر کو اون کرتے ہو، آپ اپنی گاڑی کو اون کرتے ہو، آپ اپنے سامان کو اون کرتے ہو، یعنی کمپلیٹلی طور پر وہ آپ کی چیز ہے. اسے کہتے ہیں اون کرنا. تو اللہ تعالیٰ نا ہمارا اونر ہے. رب کے میننگز میں سے ایک میننگ اونر کے بھی آتے ہیں. ہم کمپلیٹلی طور پر اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ ہی کے لیے مریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اون کرتا ہے. سیکنڈ جو میننگ ہے وہ ہے مربی، یعنی وہ جو کسی چیز کا خیال رکھتا ہے. someone who takes care. ٹھیک ہے، جو کسی چیز کا خیال رکھتا ہے. اب دیکھیں، ہو سکتا ہے ہم کسی پلانٹ کو اون کرتے ہوں، ہمارے پاس کوئی ہمارا جھاڑ پودا پلانٹ، یا اس سے اچھی پیٹ کی ایگزامپل لے لیں، ہمارا کوئی پالتو جانور ہے، پالتو بلی ہے، ہم اس کے اونر ہیں. لیکن ضروری نہیں ہم اس کا خیال بھی رکھتے ہوں، ضروری نہیں ہم اسے وقت پر کھانا دیتے ہوں، وقت پر دودھ دیتے ہوں، یا وقت پر اس کی صاف صفائی کا خیال رکھتے ہوں. ضروری نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہم 1-2 دن رکھیں گے، بعد میں ہم اس کے بارے میں بھول جائیں گے. لیکن اللہ ایسا مالک نہیں ہے. اللہ وہ مالک ہے جو ہمیں اون بھی کرتا ہے اور جو ہمارا خیال بھی رکھتا ہے. اس کے بعد جو اگلا میننگ ہے وہ ہے منعم. منعم یعنی جو گفٹس دیتا ہے. منعم یعنی گفٹس دینا. اب دیکھیں، ماں باپ جو ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ایک عمر تک اپنے بچوں کو اون کرتے ہیں. جب تک بچے ایڈلٹس نہیں بن جاتے، ماں باپ اپنے بچوں کو اون کرتے ہیں. بچے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتے ہیں. اب ماں باپ اونر ہے اور ماں باپ خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ماں باپ گفٹس بھی دیتے ہو. مانا کہ ماں باپ بہت زیادہ گفٹس دیتے ہیں، بٹ ہو سکتا ہے کسی کی مالی کنڈیشن صحیح نہیں ہو، یا پھر وہ اتنے زیادہ گفٹس دینے کے عادی نہیں ہو. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہمیں اون بھی کرتا ہے، جو ہمارا خیال بھی رکھتا ہے، اور جو ہمیں گفٹس بھی دیتے ہیں. ہمارے ماں باپ جو آج ہمارے پاس ہیں، یہ اللہ ہی کا تو گفٹ ہے. یا پھر جو ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ ہی کا تو گفٹ ہے. میں جس زبان کے ذریعے آج آپ لوگوں سے بات کر پا رہی ہوں، اللہ ہی کا تو گفٹ ہے. آپ جس کان کے ذریعے مجھے سن رہے ہیں، اللہ ہی کا گفٹ ہے. جس اسکرین کے ذریعے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، اللہ ہی کا گفٹ ہے. اور جس اسکرین کے ذریعے آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں، اللہ ہی کا گفٹ ہے. جس انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں، اللہ ہی کا گفٹ ہے. آپ یہ ویڈیو اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو قرآن میں دلچسپی ہے، اللہ ہی کا ایک گفٹ ہے. آپ کو قرآن میں دلچسپی اس لیے کیونکہ آپ مسلمان ہیں، بہتر مسلمان ہیں، یہ اللہ ہی کا گفٹ ہے. اور آپ مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ آپ انسان ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا گفٹ ہے کہ اس نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. بھائی کوئی ایسی ویسی مخلوق تو نہیں بنایا نا. وہ چاہتا تو بنا سکتا، وہ چاہتا تو ہمیں بلی بنا دیتا، بکری بنا دیتا. کون ہوتا اسے پوچھنے والا؟ ہم لوگ ہیں جو کسی کو جواب دہ ہے. ہم لوگ اپنے باس کو جواب دہ ہیں، ہم لوگ اپنے اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو کسی کو جواب دہ نہیں. وہ چاہتا تو ہمیں کوئی بھی مخلوق بنا سکتا تھا نا، لیکن نہیں، اس نے چنا آپ کو اور مجھے اس زمانے میں، اس زمان میں، اس مکان میں، اور اس روپ میں، انسانوں کے روپ میں پیدا ہونے کے لیے. چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ کو اس روپ میں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے چنا ہے، جو کہ آپ کا بہت بڑا گفٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، ایک ایسا رب جو تمہیں اون بھی کرتا ہے، جو تمہارا خیال بھی رکھتا ہے، جو تمہیں گفٹس بھی دیتا ہے، اور جو اس چیز کو
میک شور کراتا ہے کہ تم گر نہ پڑو. قیم جسے ہم لوگ کہتے ہیں عربک میں, یعنی کہ ٹو میک شور دیٹ اٹ اسٹیز اینڈ ناٹ فال اپارٹ, یعنی جو جمی ہوئی ہو نا, جو ٹوٹ کر بکھر نہ جائے, جسے ہم کہتے ہیں ٹوٹ کر بکھر نہ جائے. یعنی آپ کسی ایک ایسی چیز کو دیکھیں جو پزل ہوتا ہے نا, پزل, تو پزل کو ہم لوگ, اگر ہمیں پزل کو اٹھانا ہو تو ہم لوگ کتنے احتیاط سے اسے اٹھائیں گے کہ وہ ٹوٹ کر بکھر نہ جائے. اگر اسے کھڑا کرنا ہو پزل کو تو کتنے احتیاط سے ہم لوگ اسے کھڑا کریں گے. اسے کہتے ہیں قیم, کہ اتنے احتیاط سے کھڑا کرنا کہ وہ ٹوٹ کر گر نہ جائے. انسانوں کی زندگی میں بہت زیادہ ایسے لمحات ہوتے ہیں جب ہمارے سننے والا کوئی نہیں ہوتا. ہمیں لگتا ہے ہمیں کوئی سمجھتا نہیں ہے, چاہے ٹین ایج پرابلمز ہو, اڈلٹس پرابلمز ہو. ٹین ایج ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. اگر آپ اڈلٹس ہیں, فائنینشیل پرابلمز ہیں, ڈومیسٹک وائلنس ہے, گھر کی پرابلمز چل رہی ہیں, جاب کی پرابلم ہے, نوکری نہیں مل رہی, اگر نوکری ہے تو اسٹیبل نہیں ہے, اسٹیبل ہے تو باس اچھا نہیں ہے, اگر آپ ہاؤس وائف ہے تو گھر میں کی الگ پریشانی ہے, گھر بڑا نہیں ہے, بڑا ہے تو پھر بچے شاید اچھے نہیں ہیں, کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتے رہتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن انسان کے اندر نا ان پرابلمس کو ٹیکل کرنے کی عادت ہوتی ہے, اس کے اندر وہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ پرابلم کو ٹیکل کر سکتا ہے. بٹ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ٹوٹ جاتا ہے, انسان بکھر جاتا ہے, انسان کہتا ہے کہ نہیں, اب اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا. اور یہ حالت سب پر آتی ہے. ایسا نہیں ہے آپ کا ایمان زیادہ ہے تو آپ پر نہیں آئے گی, بلکہ یہ حالت آتی ہے, آپ پر بھی آئے گی, مجھ پر بھی آئے گی, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی تھی, ہمارے بچوں پر بھی آئے گی کسی نہ کسی وقت پر. لیکن اس مشکل وقت میں, ویسی سچویشن میں, وہ ذات جو آپ کو مدد کرتی ہے کہ آپ پھر سے اٹھیں, اپنے آپ کو سمیٹیں اور پھر سے جا کر زندگی کا سامنا کریں, وہ ذات ہے جسے ہم رب کہتے ہیں اور جسے ہم قیم بھی کہتے ہیں. اور آخری میننگ جو رب کا ہے وہ ہے سید, یعنی ون ہو ہیز فل اتھارٹی, وہ جس کے پاس پوری قوت ہو کہ وہ جو چاہے مرضی آپ کے ساتھ کرے. کچھ بار کیا ہوتا ہے نا, ہم کسی چیز کو اون کرتے ہیں بٹ ہم اس پر پوری طریقے سے اتھارٹی نہیں رکھتے, ہماری اتھارٹی اس پر نہیں ہوتی. فار ایگزامپل سمجھے آپ کا ایک گھر ہے, آپ اس گھر کو اون کرتے ہیں, لیکن آپ کی اس کے اوپر فل اتھارٹی نہیں ہے. آف کورس آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اس پر کوئی الیگلی طور پہ کوئی چیز بنا دیں. آپ وہاں پر غیر قانونی جاسوسوں کا اڈا نہیں بنوا سکتے, یا آپ وہاں پر نقلی نوٹ چھاپنے والی مشین نہیں بنوا سکتے. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر سکتے, یا پھر آپ وہاں لوگوں کو قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتے, آپ وہاں پہ چائلڈ لیبر شپ نہیں کرا سکتے. ٹھیک ہے, زمین حالانکہ وہ ہماری ہے, زمین ہماری ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ہم نے پیسے دے کر اس زمین کو خریدا ہے, مگر پھر بھی ہم جو چاہیں ہم وہاں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ جو ہے, اللہ ہمارے ساتھ جبھی بھی, جہاں بھی, کبھی بھی, کہیں بھی جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ رب العالمین ہے, ایسے ہی اسے رب نہیں کہا جاتا, وہ رب ہے, وہ سید ہے, وہ جو چاہے, جہاں چاہے, جب چاہے, جیسے چاہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اگر ہم پڑھنا ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندے, میں وہ ہوں جو تمہیں اون بھی کرتا ہوں, جو تمہارا خیال بھی رکھتا ہوں, میں تمہیں گفٹس بھی دیتا ہوں, میں اس بات کو میک شور کراتا ہوں کہ تم اپنے سب سے نازک لمحات میں بکھر کر گر نہ پڑو, اور میں ہی وہ ہوں جس کو تمہارے اوپر فل اتھارٹی ہے. اور یہ اللہ اور بندے کا قرآن میں پہلا ریلیشن شپ ہے, اور یہ پورے قرآن کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ آپ اللہ کو اپنا رب مان لیں اور خود کو اپنا اس کا بندہ مان لیں. زندگی آسان ہو جائے گی, زندگی آسان ہو جائے گی. صرف آپ اللہ کو اپنا رب مان لیں اور خود کو اس کا بندہ مان لیں. اور ایک انسان کی سب سے بڑی شناخت یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ ہم نے اپنے بندے کو راتوں رات اسراء و معراج کا سفر طے کروایا. وہاں حالانکہ وہ بندہ کون تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, انہیں وہ مقام دیا گیا جس سے پہلے کسی کو نہ دیا گیا. وہیں وہ امام الانبیاء بھی بنائے گئے, وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک کمان کے فاصلے سے دیکھا. لیکن نہیں, پھر بھی حالانکہ اتنی بڑی پوزیشن پر ہونے کے باوجود بھی انہیں صرف ایک بندہ کہا گیا ہے. یعنی اگر کوئی سب سے بڑی پوزیشن انسان کو اس دنیا میں مل سکتی ہے تو اللہ کا بندہ ہی ہے, اور اس سے بڑی کوئی پوزیشن ہے ہی نہیں. اور بندہ کیا ہوتا ہے, بندہ غلام کو کہتے ہیں عربی میں, یعنی لٹرل ورڈ غلام. اور اگر ہم ایک چھوٹی سی بات پر دھیان دیں, سمجھیں آپ کا کوئی غلام ہے اور آپ نے اسے کوئی کام نہیں دیا, وہ آیا آپ کے پاس, آپ نے اسے خریدا, لیکن آپ نے بھی اسے کوئی کام نہیں دیا, یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اسے کہا کہ اگر آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ تمہیں برتن دھونے ہیں, تمہیں کپڑے دھونے ہیں, یا تمہیں گھر صاف کرنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر صاف کرنے کی بجائے باہر جا کر گھوم سکتا ہے.
اگر آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ تمہیں باغ کی دیکھ بھال کرنا ہے تو یعنی وہ اس باغ میں رہ کر ادھر ادھر گھوم سکتا ہے, اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ تمہیں اس باغ کے پھل توڑ کر نہیں کھانے ہیں, یا تمہیں رات میں اتنے بجے سے پہلے گھر آ جانا ہے, یا تمہیں یوں کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, تو وہ تو آزاد ہی ہوا نا. یعنی جب تک آپ اسے حکم نہیں دیتے وہ غلام آزاد ہے. اگر آپ نے اسے رات میں گھر پہ آنے کی پابندی نہیں لگائی تو اس کی مرضی وہ رات بھر باہر رہے. اگر آپ نے اسے پیسے خرچ کرنے پر پابندی نہیں لگائی, اگر آپ اسے منتھلی الاؤنس دیتے ہی جا رہے ہیں تو اس کی مرضی وہ جتنا چاہے خرچ کرے. اگر آپ نے اسے کوئی کام ہی نہیں بتایا تو اس کی مرضی, وہ چاہے تو آپ کے ساتھ کاؤچ پر بیٹھ کر موویز دیکھے. مطلب کیا ہو؟ مطلب یہ کہ جب تک ہمیں کوئی حکم نہیں ملتا ہم بندے تو ہو ہی نہیں سکتے نا. اور اسی حکم کو, اسی گائیڈ لائنز کو قرآن میں ہدایت کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی جو آرڈرز ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ آرڈرز جس کے ذریعے ہم اس کے صحیح بندے بن سکتے ہیں. جب حق کے قیامت کے دن ہم کھڑے ہو کر کہہ سکیں کہ یا اللہ ہاں ہم آپ کے بندے تھے. وہ ایک چیز جو ہے نا, جو حکم ہے, انہی حکم کو ہم لوگ ہدایت کہتے ہیں. قرآن بھرا پڑا ہے ہدایت سے. ہدی للناس کہا گیا اسے, ایسے ہی نہیں کہا گیا, اس لیے کہ قرآن ہدایت ہے. ہدایت ہے غلاموں کے لیے, وہ غلام ان غلاموں کے لیے جو اپنے آقا کو خوش کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ قرآن ہدایت ہے, اور انشاءاللہ دعا ہے کہ ہم اس ہدایت کو پوری طریقے سے اپنے سینے میں جذب کر سکیں. آمین. عالمین کو دیکھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے رب ہو چکا ہے. عالمین کو دیکھتے ہیں. دیکھیں عالمین یعنی جہاں, عالم یعنی جہاں, دنیا. عالمین یعنی تمام جہاں, یعنی ساری دنیا. دیکھیں کتنی دنیا ہے. عالم انسان, عالم حیوان, عالم جنات, عالم ملائکہ, عالم جن و انس, عالم الغیب, عالم الامر. بہت ساری دنیا ہیں جن کے بارے میں تو ہم شاید جانتے بھی نہیں ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان تمام کا رب ہوں. یعنی میں صرف تمہارا ہی اونر نہیں ہوں, میں صرف تمہارا ہی خیال نہیں رکھتا, میں صرف تمہیں ہی گفٹس نہیں دیتا, میں صرف تمہارے ہی مشکل وقت میں تمہارے ساتھ نہیں ہوتا. یعنی مجھے صرف تم پر ہی فل اتھارٹی نہیں ہے, مجھے عالم جنات پر فل اتھارٹی ہے, مجھے عالم حیوان پر فل اتھارٹی ہے, مجھے عالم الملائکہ پر فل اتھارٹی ہے, مجھے اس سے پہلے کے عالموں پر اور باقی تمام عالموں پر بھی فل اتھارٹی ہے. اس کا مطلب اور بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ڈفرینٹ نیشنز اینڈ ڈفرینٹ جنریشن, مختلف زمان و مختلف مکان. یعنی اگر آپ دیکھیں, اگر کوئی دیسی فیملی, اگر ہم امریکہ میں جائیں وہاں پر, تو وہاں تو آپ کو دنیا ہی الگ نظر آئے گی بھائی. یعنی آپ کو لگے گا کہ ارے بھائی یہاں پر تو لوگ ہی الگ ہے. جو مطلب یہاں ہمیں ہماری کنٹری میں کچھ چیزیں بہت آکورڈ لگتی ہیں, وہاں بہت عام ہوتی ہیں. یہاں ہم دیکھیں تو ہمیں ہر طرف نارمل ٹیمپریچر کی عادت ہے, لیکن وہاں اتنی سردی ہوگی ہم لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. وہاں اتنی پولیوشن ہم لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے, یا پھر وہاں بہت زیادہ صاف اسکائی ہوگا, ہمارے پاس پولیوشن, ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے اتنا. مطلب آپ کہتے ہو کہ ارے بھائی یہاں کی تو دنیا ہی الگ ہے. آپ نے سنا ہوگا نا کہتے ہوئے, وہ لوگ جو ابراڈ جا کر رہ چکے ہیں, آپ نہیں سمجھ سکتے بھائی یہاں کی تو دنیا ہی الگ ہے. یہاں تو زمین سے تیل کے کنویں پھوٹتے ہیں. عرب ممالک میں سنا ہوگا ہم نے, گلف کنٹریز میں, کہ بھائی یہاں کی تو دنیا ہی الگ ہے. یا پھر افریقہ میں چلے جائے, وہاں تو اللہ بچائے ہمیں گرمی سے. بھائی یہاں کی دنیا ہی الگ ہے, یہاں کی گرمی میں کوئی جی نہیں سکتا. یہ بھی ایک عالمین میں مطلب آتا ہے. یہ تو ہو گئے مختلف مکان, مختلف زمان میں. آج سے ہی اگر ہم 1400 سال پہلے چلے جائیں ٹائم ٹریول کر کے, اگر ایسا ہو سکے تو وہ تو دنیا ہی الگ تھی, وہ تو لوگ ہی الگ تھے. بس اب کیا زمانہ تھا ان کا. اگر زیادہ پیچھے نہیں, صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلے جائیں, کتنی چیزیں تھیں جو آج کے زمانے سے ہمیں وہاں مختلف ملیں گی. صاف ہوا, صاف کھانا, صاف پانی, صاف غذا بنا کسی کیمیکلز کے, لوگوں کے معیار بلند تھے. کیا مطلب وہ دنیا ہی الگ تھی بھائی. ہماری دنیا اور ان کی دنیا بہت الگ تھی. اور یہی سارا سینس عالمین میں آتا ہے. اللہ کہتا ہے میں ان تمام لوگوں کا, مختلف زمان کا, مختلف مکان کا اور مختلف عالمین کا صرف میں اور میں ہی رب ہوں, اور میں ہی ان کا مالک بھی ہوں, مربی بھی ہوں, منعم بھی ہوں, قیم بھی ہوں اور سید بھی ہوں. تو اے انسان کب لوٹنا ہے اپنے اس رب کی طرف جو آپ کا اتنا خیال رکھتا ہے, وہ جو ہمیشہ آپ کا خیال رکھے گا, جو آپ کو اون کرتا ہے, جو آپ کو گفٹ دیتا ہے, جو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ آپ کبھی ٹوٹ کر نہ بکھرو, اور جس کو آپ کے اوپر فل اتھارٹی ہے. کب اس کے قرآن میں تدبر کرنا ہے آپ نے. آج اس ویڈیو سیریز کو اسٹارٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ قرآن کو ایک الگ نظریے سے دیکھ پائیں, ایک الگ اینگل سے دیکھ پائیں. اور میں دعا کرتی ہوں کہ ایسا ہو. انشاءاللہ ہم لوگ یا ہماری آنے والی جنریشنز بھی قرآن کو اس مقصد سے دیکھ پائیں, اس نظر سے دیکھ پائیں جس نظر سے دیکھ پانے کی ہمیں تربیت دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم.